بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ہفتم، اور ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے تیسرا سبق ہے، جس کا عنوان ہے سپاہی مقبول حسین۔ آج اس کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ ہمارا آج کا سبق، اس سے پہلے کہ ہم سبق پڑھائیں، پہلے تھوڑی سی اسلام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آج جو میں نے آپ کے لیے پیغام نکالا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اس میں بہت اچھا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم جو گناہ کرتے ہو، اگر تم بخشش طلب کرو تو میں معاف کر دوں گا۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً بخشش طلب کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آج ہمارا اسلامی نقطہ نظر سے بات ہو گئی۔ اب ہم آج کا سبق دیکھیں گے۔ آج کا سبق ہے کیا؟ آج کا سبق جو ہے وہ پڑھنا سے متعلق ہے۔ اخبارات، رسائل و جرائد، خبریں، اداریے، رودادیں، اشتہارات، خطوط بانام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھ سکیں۔ بچوں، روانی سے کب پڑھ سکتے ہیں ہم؟ روانی سے اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب ہم کافی زیادہ مطالعے کی طرف توجہ دیں، اپنا سبق بھی پڑھیں، اس کے علاوہ اخبارات بھی پڑھیں، میگزین پڑھیں، بچوں کے جو ہیں تعلیم و تربیت ہے، پھول ہے، اس کے علاوہ بہت سارے میگزین ہیں جو کہ بازار میں دستیاب ہیں، لائبریری میں موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیں، اخبارات پڑھیں، اس سے آپ روانی آپ کو آ جائے گی۔ آہستہ آہستہ آپ کا جب پڑھتے رہیں گے تو روانی اور تلفظ دونوں ہی آپ کو کمال حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم میں آپ کو سکھاؤں کہ کیسے آپ روانی سے پڑھ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ ویڈیو کو پاز کریں اور یہ شہ سرخیاں پڑھیں۔ شاباش، آپ نے بہت اچھے طریقے سے دونوں شہ سرخیاں پڑھ لی ہیں، روانی کے ساتھ پڑھی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ کچھ اشتہارات ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اشتہارات بچوں پڑھنے کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جنرل نالج میں اضافہ ہوتا ہے کہ آج کل کون سی چیز ہے جس کا جو بہتر ہے، پروڈکٹ کون سی چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اشتہارات سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ حکومت ہمیں کون کون سے منصوبے جو ہیں ہمارے فائدے کے لیے چلا رہی ہے، اور اشتہارات میں بہت سارے ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، زبیدہ آپا کی کریم ہے، اس کے علاوہ قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ ہاسپٹل میں دینے کی بات کی گئی ہے، اس کے علاوہ نیس کیفے والوں نے اپنا اشتہار دیا ہوا ہے۔ یہ تمام اشتہارات پڑھنے سے آپ کو اردو میں روانی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک آرٹیکل ہے جو کہ شامل کیا گیا ہے آپ کے سبق کے حوالے سے، کیونکہ مقبول حسین سپاہی جو ہے وہ آپ کا سبق ہے، اس کے حوالے سے ایک آرٹیکل ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر سناتی ہوں۔ روانی سے آپ نے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ سپاہی مقبول حسین حب الوطنی اور سرفروشی کی دل گداز داستان کا ایک کلاسیکی کردار ہے۔ یہ کہانی شاید آپ نے بھی سنی ہو، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کلاسیکی کہانیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور پھر سپاہی مقبول حسین نے تو بہادری کی وہ داستان رقم کی ہے جس پر پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسے خراج پیش کریں گی۔ یہ کہانی ہر انسان دہرائے گی۔ 6 ستمبر کو ایک نصف صدی بیت جائے گی۔ سپاہی مقبول حسین کی کہانی بھی نصف صدی کا قصہ ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو تو باقاعدہ پاک بھارت جنگی مارکے کا آغاز ہوتا ہے، مگر اس سے بھی ایک مہینہ پہلے اگست 1965 کو جب سرحدوں پر کشیدگی بڑھ چکی تھی اور پاک سرحد کے رکھوالے فرد شناسی کی ادائیگی میں کسی بھی مارکے سے نمٹنے کے لیے بیدار کھڑے تھے، کشمیر ریجمنٹ کا سپاہی مقبول حسین آپریشن جبر الٹر کا حصہ بنتا ہے، اور دشمن کی ایک گولی اس نوجوان کو لگتی ہے، یہ زخمی ہو کر گر پڑتا ہے، دشمن اسے جنگی قیدی بنا لیتا ہے۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اس کے آگے بھی ہے جو کہ آپ کو میں ایک کام دے رہی ہوں، آپ نے اس آرٹیکل کو پورا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے،
ایک اور خبر جو ہے اسی سپاہی مقبول حسین کے بارے میں کیا ہے، بھارت کی فوجی جیل میں 1965 سے قید پاکستان کے سپاہی مقبول حسین پر 40 سال تک اس قدر ظلم ڈھایا گیا کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھے اور ان کی زبان پلاس سے دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پاکستان کے ایک گمنام سپاہی ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ 40 سال یہ بھارت کی جیل میں رہے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں پر ہیں، کیونکہ بھارت نے جو فہرست شائع کی تھی کہ ہمارے پاس پاکستان کے کون کون سے جنگی قیدی ہیں، اس میں ان کا نام ہی نہیں تھا۔ تو یہ ساری زندگی تقریباً ان کی قید میں ہی گزری۔ یہ ایک اداریہ ہے جو کہ ایک میگزین ہے روشنی کا۔ اداریہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ اداریہ کسی بھی میگزین کا پہلا صفحہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل ایڈیٹر نوٹ ہوتا ہے جس میں مدیر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، جتنے بھی آرٹیکل اس نے میگزین میں شامل کیے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اہم موضوع ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ مفصل جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور اپنے قارئین سے بات کرتا ہے۔ یہ ایک میگزین کا اداریہ ہے جو کہ میں نے یہاں پر لگایا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ نومبر کا ہے۔ نومبر کا مہینہ کھیلوں کے حوالے سے اس لحاظ سے اہم ہے، ایک طرف تو قطر میں دنیا کے مقبول ترین کھیل فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہوگا، تو دوسری طرف آسٹریلیا میں ہمارے خطے کے مقبول ترین کھیل T20 کرکٹ کا ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، کھیلوں کا مقصد صرف تفریح کا حصول نہیں ہوتا، بہت سے اچھے اوصاف ہے جو جانے انجانے میں ہم کھیلوں سے اپنا لیتے ہیں۔ محنت کرنا، مقابلے سے نہ گھبرانا، آخری دم تک لڑنا، سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا، جیت کو پروقار انداز میں منانا، ہار کو کھلے دل سے تسلیم کرنا اور ایسا بہت کچھ۔ یہ ایک اداریہ ہے جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اس میں ایڈیٹر جو ہے اپنے قارئین سے بات کرتا ہے۔ آپ تمام طالب علم جو ہے میگزین جب اٹھائیں تو اداریہ ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو روانی حاصل ہوگی۔ ایڈیٹر کے نام خط ضرور پڑھا کریں۔ ہر اخبار میں ایک صفحہ جو ہے وہ مختص ہوتا ہے، اس میں ایڈیٹر کے نام خط لکھا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب خط لکھتے ہیں ایڈیٹر کے نام تو ہم کوئی بھی اپنے علاقے کا مسئلہ، جیسے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یا ہمارے علاقے میں ہاسپٹل نہیں ہے، ہم ایڈیٹر کے نام خط لکھتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ منظر عام پر آ جاتا ہے، حکام بالا تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی خطوط ہیں اخبار میں وہ پڑھا کریں، اس سے آپ کی جو ہے اردو بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کو روانی حاصل ہوگی، اس کے علاوہ آپ کا تلفظ بھی درست ہوگا۔ انفرادی سرگرمی آپ کو میں یہ دے رہی ہوں، کسی بھی میگزین کا آپ نے اداریہ پڑھنا ہے روانی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کی گروہی سرگرمی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 4 کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں اور اپنی پسند کی خبروں کے تراشے کاپی پر چسپاں کریں اور کمرہ جماعت میں پڑھ کر سنائیں۔ یہ بہت مزے کی سرگرمی ہے، آپ کریں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سپاہی مقبول حسین کی تصاویر پر مشتمل ایک البم تیار کریں۔ یہ تصاویر جو ہیں گوگل پر موجود ہیں، آپ ان کو سرچ کریں گے تو بہت ساری تصاویر جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، جو آپ پرنٹ آؤٹ لیں اس کا اور ایک البم بنائیں اور تھوڑا سا مقبول حسین کے بارے میں بھی لکھیں کہ وہ کون تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیسن پلان بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو روانی سے پڑھنے کی کافی مشق ہو گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔